اور یاد رکھیں کہ جب انسان پر سکرات کا وقت آتا ہے تو زبان اس کی موٹی ہو جاتی ہے، کلمہ پڑھایا جاتا ہے تو انسان کی زبان سے کلمہ نہیں نکلتا۔ تو اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ تم زندگی میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے رہا کرو، کم سے کم روزانہ ایک تسبیح 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے رہا کرو۔ جب زندگی میں تمہیں یہ کلمہ پڑھنے کی عادت ہو جائے گی، تمہاری زبان ان کلمات کے عادی ہو جائے گی، تو جب سکرات کا وقت تم پر طاری ہوگا، زبان جب موٹی ہو جائے گی لیکن عادت ہونے کی وجہ سے یہ کلمہ طیبہ تمہاری زبان سے آسانی کے ساتھ جاری ہو جائے گا، آسانی سے کلمات تمہاری زبان سے نکلیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اکرمین الاکرمین اجمعین، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت۔ صدق الله العظيم۔ قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه تعظيما وتكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ تمام حمد و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق و رازق ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقائے دو جہاں تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العزت نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حاضرین اکرام، یہ اللہ تبارک و تعالی کا فضل و احسان ہے کہ اس پروردگار نے حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل بے شمار احسانات ہم پر فرمائے ہیں، بے شمار انعامات سے ہمیں سرفرازیاں عطا فرمائی ہیں، اور یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا طفیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم گناہ کرنے پر بھی ہمیں اپنی عنایات سے مالا مال فرما رہے ہیں۔ گناہ کے کرنے پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمتوں کو نہیں روکا، اپنے انعامات کو نہیں روکا، اپنے رحمت کے دروازوں کو ہمارے لیے بند نہیں فرمایا، بلکہ بارہا اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے ہمیں موقع دیا جاتا ہے، بارہا ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم واپس لوٹ کر اس پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، اس خالق رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں جس نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، جس نے ہمیں دنیاوی نعمتوں سے مالا مال فرمایا، جس نے ہمیں ہر طرح سے ہر مقام پر سربلندیاں عطا فرمائیں۔ حاضرین کرام، آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ ماہ شعبان المعظم میں شب برات کے موقع پر
ہم نے زیارت قبور کا بھی اہتمام کیا ہے، ہم کئی اپنے عزیز و اقارب کی ہم نے قبروں کی زیارت بھی کی ہے، لیکن ان زیارتوں کے کرنے کے باوجود، قبور کے پاس جانے کے باوجود ہمارے دلوں کی کیفیتوں میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی، ہمیں اپنی آخرت کی کوئی فکر پیدا نہیں ہوئی، ہمیں اپنی خبر کو اچھے اعمال کے ذریعے سے سجانے کی کوئی فکر ہمیں پیدا نہیں ہوئی۔ حالانکہ کئی لوگوں کے جنازوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے اٹھایا ہے، کئی لوگوں کی نماز جنازہ ہم نے پڑھائی ہے، کئی لوگوں کی نماز جنازہ ہم نے پڑھی ہے، اور کئی لوگوں کے نماز جنازہ میں شرکت کرتے ہوئے اس کے زندگی کے اعمال کو بھی ذکر فرمایا، اس کے کردار کو بھی ذکر فرمایا، یہاں تک کہ جب اسے قبر میں دفن کر دیا گیا تو اس پر مٹی ڈالتے ہوئے ہم نے کہا کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم۔ یہ آیت مبارکہ کہہ کر ہم نے اللہ کی بارگاہ میں اس کی حاضری کا بھی ذکر فرما دیا، لیکن اس کے باوجود ہمارے دلوں میں اس کی کوئی تبدیلی محسوس نہیں ہوتی، قبر کی تیاری کی کوئی فکر نظر نہیں آتی، اپنے آخرت کو سنوارنے کی کوئی فکر نظر نہیں آتی۔ حاضرین کرام، قرآن مجید کی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی یہی تو فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، کہ اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں جب بندوں کو بلائیں گے تو اس بلانے سے پہلے جب بندوں کو خبروں سے نکالا جائے گا تو ان کی خبروں کو کھرودا جائے گا، ان کی خبروں کو کھرودا جائے گا، اور آگے فرما رہا ہے کہ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِأَخَّرَتْ، کہ ہر قبر سے نکلنے والا جان لے گا کہ اس نے اپنے لیے پیچھے کیا چھوڑا ہے اور آگے کے لیے اس نے کیا چھوڑا ہے۔ حاضرین کرام، ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہوگا، کتنا مال اس نے چھوڑا ہوگا، کتنی دولت اس نے چھوڑی ہوگی، کتنی جائیدادیں اس نے چھوڑی ہوگی، لیکن فرشتے کہتے ہیں کہ اس بندے نے اپنے آگے کے لیے کیا چھوڑا ہوگا، اپنے اعمال کو اس نے کیسے تیار کیا ہوگا، وہ اپنے رب کے حضور میں کیسے حاضر ہوگا، اس نے کیا اچھے اعمال کیے ہیں یا نہیں، یا برے اعمال ہی پر اس نے اپنی زندگی کا اختتام کر دیا ہے۔ دنیاوی لوگ دنیاوی باتیں کریں گے، لیکن فرشتے کہیں گے کہ اس بندے نے آگے کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے، اس بندے نے آگے جانے کے لیے کیا اہتمام کیا ہے۔ علمت نفس ما قدمت لأخرت کہہ کر بتلایا گیا کہ ہر خبر سے نکلنے والا جان لے گا کہ اس نے آگے کے لیے کیا چھوڑا اور پیچھے کے لیے اس نے کیا چھوڑ رکھا ہے۔ حاضرین کرام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضور کے دشمنوں میں سے سب سے بڑا دشمن ابی بن خلف آتا ہے، اور ایک خبر سے چند ہڈیوں کو، بوسیدہ ہڈیوں کو لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور کہنے لگتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا رب کیا ان بوسیدہ ہڈیوں کو پھر سے زندہ کرے گا، کیا پھر سے ان میں جان ڈالے گا؟ یہ کہتے ہوئے اس نے ان بوسیدہ ہڈیوں کے اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اس کے پیسز کرتے ہوئے اس کو ایک ذرات کی شکل دے دی اور کہنے لگا کہ میں ان ہڈیوں کے بوروں کو، اس کے ذرات کو ہواؤں میں اڑاؤں گا، کیا تمہارا رب پھر سے دوبارہ اس پر زندہ کرنے پر قادر ہے؟ کیا تمہارا پروردگار پھر سے زندہ کرے گا؟ تو اسی وقت بارگاہ خداوندی سے سورہ یاسین کی وہ آیات مبارکہ کا نزول ہوا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے، کیا وہ نہیں جانتا کہ جس پروردگار نے اسے پہلے پیدا کیا جب اس کا کوئی وجود نہیں تھا، اس کا کوئی جاننے والا نہیں تھا، اس کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں تھا، اور کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اسے ایسی ایسی شکل دی جائے گی، اسے ایسی ایسی حیت دی جائے گی، اسے ایسی ایسی خوبصورتی دی جائے گی، کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا۔ اس وقت اس پروردگار نے، اس رب العالمین نے قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اسے پہلے پیدا کیا، پانی کے ایک چھوٹے سے قطرے سے پیدا کیا، تو وہ رب العالمین کیا اس بات پر قادر نہیں کہ اس بندے کو پھر سے دوبارہ زندہ کر سکے؟ پہلے
پہلے پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن جب سامنے کوئی ایک ڈھانچہ آ جاتا ہے، کوئی ایک پلان سامنے نظر آتا ہے، دوبارہ اسی پلان پر کام کرتے ہوئے اسی طرح کی بلڈنگ بنانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اسی طرح کا ڈیزائن بنانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جس کی شان یہ ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ وہ پروردگار ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر اس کی قدرت ہے۔ جب کچھ نہیں تھا تو اس نے اسے پیدا کیا، اب تو ایک ماڈل اس پروردگار کے سامنے موجود ہے، کیا اس کے لیے اس میں کوئی مشکل بات ہو سکتی ہے؟ کیا اس کے لیے اس معاملے میں کوئی دشواری والا کام ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں یہی تو فرما رہے ہیں کہ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اے محبوب آپ فرما دیجئے کیا وہ اپنی پیدائش کی زندگی کو کیا اس نے بھلا دیا ہے؟ وہ کیسے پیدا ہوا ہے؟ کیا اس نے اس بات کو بھلا دیا ہے؟ ارے پروردگار کی شان یہ ہے کہ وہ پروردگار جو ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، وہ ہر چیز کا جاننے والا بھی ہے اور ہر چیز پر وہ قدرت رکھنے والا بھی ہے۔ تو حاضرین کرام، اس دنیا میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے تو ایک ٹیسٹ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے، ایک امتحان لینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اور قرآن مجید میں یہی تو فرما رہا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں، زندگی دے کر دیکھنا چاہتے ہیں، موت دے کر دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس نے اسے کیسے گزارا ہے، کیا اچھے اعمال اس نے کیے ہیں یا نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنے والے کام کیے ہیں یا نہیں ہے، اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں کیا اس نے اپنی ساری زندگی کو گزار دیا ہے۔ حاضرین کرام، واقعات میں آتا ہے کہ ایک بادشاہ جس نے اپنے تمام وزراء کو بلایا اور بلا کر یہ اعلان کیا کہ میری سلطنت میں جو سب سے زیادہ بے وقوف انسان ہے، جو سب سے زیادہ کم عقل رکھنے والا انسان ہے، مجھے اس کو میرے دربار میں پیش کیا جائے۔ تو تمام وزراء نے بادشاہ کے حکم پر تعمیل کی اور ایک مقابلہ رکھایا گیا اور اس مقابلے میں چند لوگوں کا انتخاب ہوا، اس کے بعد پھر ایک اور مقابلہ ہوا، اس میں سے پھر ایک شخص کا انتخاب کیا جاتا ہے، ایک انسان کو چن لیا جاتا ہے اور بادشاہ کے سامنے لا کر کھڑا کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ بادشاہ سلامت، یہ آپ کی سلطنت میں سب سے زیادہ بے وقوف انسان ہے، آپ کی سلطنت میں سب سے زیادہ کم عقل رکھنے والا انسان ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تم نے کیا اس کا امتحان لے لیا؟ تو تمام وزراء نے کہا کہ ہاں بادشاہ سلامت، ہم نے اس کا امتحان لے لیا ہے، ہم نے اس کا ٹیسٹ لے لیا ہے۔ کئی لوگوں کا مقابلہ کرانے کے بعد اسے اس کا انتخاب کیا گیا۔ تو بادشاہ نے جب یہ سنا تو اپنے گلے سے ہیرے کی مالا کو نکالتا ہے اور اس بے وقوف انسان کے گلے میں ڈال دیتا ہے۔ وہ بے وقوف انسان بڑی خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے گھر کو واپس چلا جاتا ہے۔ چند دنوں کے بعد اسے یہ خبر ملتی ہے کہ بادشاہ سلامت سخت بیمار ہے، بہت زیادہ علیل ہے، اب ان کے دنیا سے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ تو اس انسان نے سوچا کہ بادشاہ نے مجھے بڑی عزت عطا فرمائی ہے، اپنے ہیروں کی مالا اپنے گلے سے نکال کر میرے گلے میں ڈال کر مجھے عزت عطا فرمائی ہے، چلو جا کر ذرا ان سے ملاقات تو کر لیں گے۔ چنانچہ حاضرین کرام، وہ بے وقوف انسان، وہ کم عقل رکھنے والا بادشاہ کے دربار میں جاتا ہے اور جا کر بادشاہ سے ملاقات کرتا ہے اور ملاقات کر کر کہنے لگتا ہے کہ اے بادشاہ سلامت، آپ بڑے سخت بیمار نظر آ رہے ہیں، کیا آپ نے اپنی بیماری کا کوئی علاج نہیں کیا ہے؟ کیا آپ نے طبیبوں کو نہیں بتلایا ہے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ میں نے طبیبوں کو ضرور بتلا لیا ہے، لیکن ان کے پاس میرا کوئی علاج موجود نہیں ہے، میری بیماری کی ان کے پاس کوئی دوا موجود نہیں ہے، کوئی دوا دستیاب نہیں ہے۔ اب میرے رخصت ہونے کا وقت آ گیا ہے، اب میرے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ تو اس کم عقل انسان نے بادشاہ سے پوچھا کہ اے بادشاہ سلامت،
میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا محل بڑا ہی وسیع ہے، بہت بڑا آپ کا محل ہے، خوبصورت بنا ہوا ہے، اس میں بے شمار رومز کمرے بھی موجود ہیں اور بڑے بڑے ہالز بھی موجود ہیں اور آرام دہ ہر چیزیں وہاں پر مہیا ہے، ہر آرام کرنے کی چیزیں وہاں پر دستیاب ہے۔ اے بادشاہ سلامت، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ جہاں پر جا رہے ہیں کیا آپ نے وہاں پر کوئی محل بنایا ہے، کوئی گھر بنا لیا ہے؟ تو بادشاہ بڑا حیران ہوتا ہے، بڑا متعجب ہوتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ میں نے وہاں کوئی محل تو بہت دور کی بات ہے، ایک جھوپڑی تک میں نے تیار نہیں کی ہے۔ اس کم عقل انسان نے، بے وقوف انسان نے اس بادشاہ سے کہا کہ اے بادشاہ، آپ کی سلطنت میں مال و دولت بہت زیادہ ہے، آپ کے خزانے میں روپیہ پیسہ بہت زیادہ موجود ہے، اے بادشاہ ذرا یہ بتائیں کہ آپ جس مقام پر جا رہے ہیں کیا آپ نے وہاں پر اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کوئی روپیہ پیسہ بھی وہاں پر بھیجا ہے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ میں نے کوئی روپیہ پیسہ وہاں پر نہیں بھیجا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ کہنے لگتا ہے کہ اے بادشاہ، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ جہاں پر جا رہے ہیں یہاں پر تو میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی حفاظت کرنے کے لیے بے شمار فوجی یہاں پر تعینات ہے، آپ کی حفاظت کرنے کے لیے بے شمار تعداد میں سپاہی یہاں پر موجود ہے۔ اے بادشاہ، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ جہاں پر جا رہے ہیں وہاں پر آپ کی حفاظت کا کوئی انتظام موجود ہے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ وہاں پر اس کا بھی کوئی انتظام موجود نہیں ہے۔ تو اس کم عقل رکھنے والے نے، اس بے وقوف انسان نے اپنے گلے سے وہ ہیروں کا ہار نکالا اور بادشاہ کو دوبارہ پہنا دیا۔ تو بادشاہ بڑا حیران ہوتا ہے اور پوچھنے لگتا ہے کہ تم نے مجھے یہ ہار کیوں پہنایا ہے؟ تو وہ کہنے لگتا ہے کہ اے بادشاہ، مجھ سے بڑے بے وقوف آپ ہیں، مجھ سے بڑے بے وقوف آپ ہیں، مجھ سے زیادہ کم عقل رکھنے والے آپ ہیں، اس لیے کہ جہاں پر آپ کو جانا ہے آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر مجھے تیاری کر کر جانا ہے، اہتمام کر کر جانا ہے، اپنی ضروریات کے سامان کو تیار کر کر جانا ہے۔ اے بادشاہ، جب آپ جانتے ہیں کہ وہاں جانا ہے اور اس کے باوجود آپ نے کوئی تیاری نہیں کی ہے تو آپ مجھ سے بڑے بے وقوف ہیں، آپ مجھ سے بڑے کم عقل ہیں۔ تو حاضرین کرام، اس واقعے سے ہمیں کیا پیغام مل رہا ہے؟ اس واقعے سے ہمیں کیا درس مل رہا ہے کہ ہم نے دنیا کی زندگی کو گزارنے کے لیے ہم طرح طرح کی محنتیں کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ہر طرح کی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ہر طرح کی تکالیف کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن جو آخرت کی زندگی ہے، اصل زندگی ہے، کیا ہم نے اس کے لیے بھی کوئی اہتمام کیا ہے؟ کیا ہم نے اس کے لیے بھی کوئی تیاری کی ہے؟ اس لیے قرآن مجید میں پروردگار فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، کہ ہر انسان کی قبر کو کھرودا جائے گا، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِأَخَّرَتْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہر خبر سے نکلنے والا جان لے گا کہ اس نے آگے کے لیے کیا اعمال بھیجے ہیں اور کتنے اعمال پیچھے اس نے چھوڑے ہیں، کیا کیا چیزیں اس نے کی ہیں، ہر خبر سے نکلنے والا جان لے گا۔ لیکن یاد رکھو، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا تو ان کو گروپوں کی شکل دے کر انہیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ متقیوں کو ایک گروپ کی شکل دے کر اپنی بارگاہ میں حاضر کرے گا۔ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مجرموں کا بھی ایک گروپ بنایا جائے گا اور اس گروپ میں انہیں کھڑا کر کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ تو ایک بزرگ کا واقعہ حکایات میں ملتا ہے کہ وہ بزرگ جب ان کے سامنے یہ آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی کہ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا، کہ اللہ تبارک و تعالی نیک لوگوں کا ایک گروپ بنا کر اسے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اور اللہ ہی کے حکم پر مجرموں کا ایک گروپ بنا کر انہیں بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا
دیا جائے گا تو وہ زارو قطار رونے لگے، بڑے گڑ گڑا کر رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ تو بڑے نیک ہیں، آپ نے اپنی زندگی اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں گزاری ہے، لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ آپ اس طرح زارو قطار رو رہے ہیں؟ تو بزرگ نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں کہ میں نے جو اعمال کیے ہیں کیا وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے یا نہیں ہے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں قبول فرمائے گا یا نہ فرمائے گا، مجھے اس کی کوئی خبر نہیں ہے۔ میں اسی خوف سے اللہ کی بارگاہ میں رو رہا ہوں کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کو میرا رونا اس کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ میری ساری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ حاضرین کرام، ذرا غور فرمائے کہ وہ حضرات جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ کو یاد کرتے ہوئے گزار دیا، وہ حضرات جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے گزار دی، کروٹیں بدل رہے ہیں، وہ خدا کو یاد کر رہے ہیں، چل رہے ہیں تو خدا کو یاد کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں تو خدا کو یاد کر رہے ہیں، تنہائی میں ہو یا مجمع میں ہو ہر حال میں خدا ہی کو یاد کر رہے ہیں۔ جب ان کی زندگیوں کا یہ حال ہے تو پھر ہمیں اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے کہ ہم نے اپنی زندگیوں کو کس طرح کے راستے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ کیا ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کیے ہیں یا نہیں؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے والے اعمال کیے ہیں یا نہیں؟ کیا ہم نے اللہ نے جو زندگی ہمیں عطا فرمائی ہے کیا ہماری یہ زندگی نافرمانیوں میں گزر رہی ہے، اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں گزر رہی ہے؟ انسان کو اس پر غور کرنا چاہیے اور اپنی آخرت کو سنوارنے کے اعمال کرنے چاہیے، اپنی خبر میں آرام کا راستہ مہیا کرنے کے لیے اچھے اعمال کرنے چاہیے۔ یہ دنیا تو ہر ایک کی گزرنے والی ہے، لیکن کامیاب وہ ہوگا جس نے اس دنیا کو اپنی آخرت کے عیش و آرام کا جس نے ذریعہ بنا لیا ہوگا، وہی انسان عقل مند کہلائے گا، اللہ کے حضور میں اسی کے اعمال قابل قبول ہوں گے۔ تو تمام باتوں کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ ہمیں چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے اسے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرتے ہوئے اس زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں، برے اعمال سے اپنے آپ کو بچائیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، ہمیشہ توبہ و استغفار کرتے رہیں، اللہ کو یاد کرتے رہیں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کو بھی قبول فرمائے گا۔ اور یاد رکھیں کہ جب انسان پر سکرات کا وقت آتا ہے تو زبان اس کی موٹی ہو جاتی ہے، کلمہ پڑھایا جاتا ہے تو انسان کی زبان سے کلمہ نہیں نکلتا۔ تو اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ تم زندگی میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے رہا کرو، کم سے کم روزانہ ایک تسبیح 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے رہا کرو۔ جب زندگی میں تمہیں یہ کلمہ پڑھنے کی عادت ہو جائے گی، تمہاری زبان ان کلمات کے عادی ہو جائے گی، تو جب سکرات کا وقت تم پر طاری ہوگا، زبان جب موٹی ہو جائے گی لیکن عادت ہونے کی وجہ سے یہ کلمہ طیبہ تمہاری زبان سے آسانی کے ساتھ جاری ہو جائے گا، آسانی سے کلمات تمہاری زبان سے نکلیں گے۔ تو حاضرین کرام، ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ کم سے کم ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد کرتے رہیں گے، اس کلمے کو اپنی زبان پر اس کا عادی بنا لیں گے، اس کلمے کو صبح و شام پڑھتے رہیں گے، تو جب موت کا وقت آئے گا تو یہ کلمات کی زبان پر آنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اور جب انسان کلمہ پڑھ کر اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی آنے والے اعمال میں، آنے والے امتحانات میں اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے آسانیوں کو پیدا فرماتا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا، اس پر اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دنیا کی زندگی کو اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت کے عیش و آرام کا ذریعہ بنانے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔